نہ کوئی ذکر و اذکار کی کسی منزل پر پہنچ سکتا ہے، نہ سلوک طے کر سکتا ہے، نہ قرب خدا کے کسی مقام کو پا سکتا ہے۔ وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے جہاں ذکر کیا اپنے ایک بیان میں حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، تو وہاں پر ان کے القابات کے ساتھ ساتھ ان کی امامت کا بھی ذکر فرمایا۔ الغرض حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ 17 ربیع الاول 80 ہجری میں آپ کی ولادت باصادق ہوئی، اور اس کے بعد ظاہر و باطن میں آپ کمالات کو حاصل کرنے لگے، علوم شریعت میں بھی پختہ اور جید بننے لگے، اور علوم طریقت میں بھی آپ کمال حاصل کرنے لگے، یہاں تک کہ اپنے وقت کے علماء، محدثین، مفسرین اور مجتہدین، ہر علم کی جلالت و شان رکھنے والوں میں ایک دائر روزگار، ظاہری اعتبار سے بھی امام، شریعت کے اعتبار سے بھی امام، طریقت کے اعتبار سے بھی امام، ولایت کے اعتبار سے بھی امام، اور اہل بیت کرام کی سرداری کرنے کے اعتبار سے بھی حضرت امام جعفر صادق نے اپنی امامت کو منوایا۔ اپنے زمانے کے غوث اعظم کی حیثیت سے آپ نے اپنے چاہنے والوں کو فیضان عطا فرمایا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اس وقت کے جتنے علماء، محدثین، مجتہدین تھے، انہوں نے آپ کی علمی شان، آپ کی علم حدیث کی بلندی اور آپ کی ولایت و بزرگی، آپ کے عمل، آپ کی نیکی اور آپ کے کردار کو تسلیم کیا ہے، اور آپ کے ایک دائر روزگار زمانے کے مقتدا ہونے کا ذکر کیا۔ حضرت امام مالک امام دارالہجرہ کہا جاتا ہے۔ کوئی حضرت امام مالک کی تقلید کو مانے نہ مانے، آپ کے تحقیق کردہ مسلک کو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن حدیث شریف کو بیان کرنے والے جو علماء ہیں، جو محدثین ہیں، ان میں حضرت امام مالک کی بلندی کو ضرور تسلیم کرتا ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ آپ نے بیان فرمایا کہ جب کبھی مجھے موقع ملتا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے شرف ملاقات ہو، تو میں نے ان کو 3 کاموں کے علاوہ کوئی اور کام کرتے نہیں دیکھا۔ کام کرنے کا مطلب کاروبار نہیں، دنیا کا بزنس اور تجارت نہیں، بلکہ ہمیشہ وہ اللہ کی یادوں میں لگے رہتے تھے۔ حضرت امام مالک بیان فرماتے ہیں کہ اگر میں ملاقات کی نیت سے بارگاہ امام جعفر صادق میں حاضر ہوتا تو امام جعفر کو دیکھتا کہ کبھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں، شرف ملاقات کے لیے حاضر ہوتا تو دیکھتا کہ کبھی وہ قرآن کریم کی تلاوت میں لگے ہیں، کبھی میں حضرت امام جعفر صادق کو دیکھتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں ہمیشہ مصروف ہے۔ کبھی میں نے آپ کو خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے غافل نہیں پایا۔ کون امام ہے جن کو اللہ نے خاندان بھی اماموں کا عطا فرمایا؟ کون امام ہے جن کو اللہ نے علم میں بھی امامت کا درجہ عطا فرمایا، جن کو اللہ نے شریعت میں بھی بلند مقام دیا، طریقت میں بھی بلند مقامات پر فائز فرمایا ہے، لیکن انہوں نے اپنی ولایت کو، اپنی امامت کو، اپنی غوثیت کو صرف دنیا والوں کی زبان سے ہونے تک کی باقی نہ رکھا، بلکہ اپنی اس ولایت کو جدلا کر بتلایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے تو انہوں نے حفاظت کر کے بھی بتایا۔ اگر آپ قرآن کریم کے تفاسیر اور اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی ذات سے مستثنی نہیں ہوگی۔ قرآن کریم کی تفاسیر میں بھی آپ کی اشارات ہوئی تھی، احادیث شریفہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، صحاح ستہ، اس کے علاوہ حدیث مبارکہ کی کتابیں ہیں، تو ان حدیث کی مبارک کتابوں میں بھی
ہم تذکرہ دیکھتے ہیں تو بحیثیت محدث کے ان عظیم محدثین کے استاد کے حضرت امام جعفر صادق کا نام چمکا کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں اگر امام جعفر صادق کے تذکرے کے حوالے سے میں عرض کروں تو ایک حدیث شریف کی سند ایسی ہے کہ امام جعفر صادق کے صاحبزادے اس کو روایت کرتے امام موسیٰ رضا اپنے والد امام جعفر صادق سے، امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد باقر سے، وہ اپنے والد امام علی زین العابدین سے، وہ اپنے والد حضرت سیدنا امام حسین سے، اس طرح اہل بیت کرام سے سند کا تعلق رکھنے والی یہ حدیث شریف ہے۔ اس حدیث کی برکتوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس حدیث شریف کو پڑھ کر اگر کسی پاگل و مجنون پر دم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان اماموں کے ناموں کی برکت سے اس کے پاگل پن کو دور فرماتا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک سند ہے کہ یہ اپنے والد کے شہزادے بھی نہیں بنے بلکہ والد کے شاگرد بھی بنے۔ انہوں نے اپنے والد سے ظاہری علوم کو بھی حاصل کیا ہے، اپنے والد سے باطنی علوم کو بھی حاصل کیا ہے۔ اہل بیت کرام ان کی عظمت، ان کا مقام و مرتبہ ان پاکیزہ بلند صفت عظیم بزرگوں سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ جو مقامات اللہ نے انہیں عطا فرمائے تھے اس کو انہوں نے نبھا کر بھی بتایا۔ فقہ میں اگر ہم بات کریں تو فقہ میں اگرچہ کہ شیعوں کے پاس جو طریقہ ان کے شریعت کا ہے اس میں فقہ جعفری کو وہ تسلیم کرتے ہیں، فقہ جعفری کے فالوور کو اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جن کی تحقیق، جن کے مسلک اور جن کی فقہ کو دنیا بھر کی میجارٹی مسلمانوں کی فالو کرتی ہے، مقلد ہے، حنفی ہے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہے۔ وہ بھی ایسے شاگرد کہ آپ کے 4000 اساتذہ کرام ہیں، لیکن حضرت امام اعظم نے جن اساتذہ کی تعریف کی ان میں سر فہرست نام حضرت امام جعفر صادق کا چمکتا ہے۔ بیان فرمایا کہ 2 سال تک میں نے حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضری دی، زانو ادب طے کیا، شرف تلمذ حاصل کیا، اور وہ ان 2 سالوں میں نے جو علم حاصل کیا، جو فیضان سے مالا مال ہوا، اماموں کی امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں وہ 2 سال نہیں گزرتے تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ نہیں رہتا، اس کی کوئی اوقات نہیں رہتی، بلکہ آپ نے بڑے اپنے سادہ انداز میں ارشاد فرمایا لعلک النعمان، امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کے قدموں میں اگر حاضری نہ ہوتی تو پھر یہ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ وہ حضرت امام جعفر صادق ہیں کہ جن کی شاگردی میں رہنا امام اعظم کی اپنے لیے ناز سمجھتے ہیں، اور جب یہ بات آتی ہے تو رافض بھی اعتراض کرتے ہیں کہ سب بیکار کی باتیں۔ امام اعظم اگر امام جعفر صادق کے اتنے مداح تھے، اتنے چاہنے والے تھے تو اپنا نیا مسلک نہیں بناتے، فقہ جعفری پر عمل کرتے، لیکن یہ اعتراض نہیں بلکہ دھوکہ ہے۔ حقیقت کو اگر معلوم کیا جائے تو پھر یہ واقعہ ہمیں گواہی دیتا ہے کہ امام اعظم کا طریقہ حقیقت میں امام جعفری کا طریقہ ہے، امام اعظم کی تحقیق حقیقت میں امام جعفر صادق ہی کی تحقیق ہے۔ امام اعظم کا جو تحقیق کا مزاج ہے وہ کوئی غیر نہیں بلکہ وہ ایسا مزاج ہے کہ جس کی امام جعفر صادق نے بھی قبول کیا۔ ایک مجلس جمی ہوئی امام اعظم کی، لوگ آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے مسائل کا حل دریافت کر رہے ہیں، استفتاء کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ لوگوں کے مسائل کو حل کرتے جا رہے ہیں، احکام شریعت کو بتاتے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے استفتاء کیا انہیں فتویٰ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ جب اس معاملے میں آپ مصروف تھے، ایک آیت آپ کی نظر اٹھتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جنبدر ہے،
सुन रहे हैं। इमाम आजम ने जब इमाम जाफर सादिक की जलवाई को देखा, अपनी गुफ्तगू को मौकूफ कर दिया, बाद खड़े हुए सलाम का नजराना पेश किया, मादिरत खाही करने लगे। ऐ इमाम जाफर सादिक, मुझे माफी दे, अगर आपके आने की मुझे इत्तला होती तो ये मंजर कभी वफा न होता कि आप खड़े हुए हो, आपका शागिर्द अबू हनीफा बैठा है। मादिरत आएगी। हज़रत इमाम जाफर सादिक भी वो तो उस्ताद थे, अपने शागिर्द के इल्म और तहकीक पर एतमाद और इत्मीनान रखने वाले थे। इरशाद फरमाया कि अबू हनीफा, इसमें माज़रत की बात नहीं, जुबाने हाल आपके दिल में जो कैफियत चमक रही थी उसको आपने एक जुमले में वादे फरमा दिया। इरशाद फरमाया अब्दिलना अला हादा अदरकतु आबाई, ऐ अबू हनीफा बैठो, लोगों को इसी तरह फतवा देते रहो, ये तुम्हारा कोई नया काम नहीं, मैंने अपने बुजुर्गों को, अपने आबा और अजदाद को इसी तरह फतवा देते हुए पाया है। अब कौन एतराज की जरूरत कर सकता है कि इमाम आजम ने इमाम जाफर के तरीके को छोड़ा है। इमाम जाफर ने इस बात को तय करके बता दिया है कि अबू हनीफा जो बयान कर रहे हैं वो बात वो बात इमाम जाफर सादिक की भी है, वो बात इमाम मोहम्मद बाकिर की भी है, वो बात इमाम ज़ैनुल आबिदीन की भी है, वो बात इमाम हसन इमाम हुसैन की भी है, वो बात मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु रज़ियल्लाहु अन्हु अजमाइन